صحرا خاموش تھا، قافلے رکے ہوئے تھے، کھانے کا وقت تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک قاصد آیا، اس نے پیغام پہنچایا اور چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کو زندگی میں ایسے لمحات بھی میسر آ جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا زہیر ابن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ لمحہ انہیں صحرا کے ایک خیمے میں میسر آیا تھا، لیکن اس کی ابتدا برسوں پہلے ہو چکی تھی۔ آپ کا نام زہیر تھا، آپ کے والد کا نام کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ایک بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق تھا۔ سردار تھے، جنگجو تھے، بہادر تھے، بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور بہت مشہور فتوحات سمیٹی۔ وہ آذربائیجان اور قفقاز کی جنگ میں فاتح رہ چکے تھے۔ نہ شہرت کی کمی تھی نہ دولت کی۔ سردار تھے، چلتے تو ساتھ میں اپنا کارواں چلتا، اپنے خادم، اپنے ساربان ساتھ لے کر چلتے تھے۔ سیاسی اور نظریاتی طور پر بنو امیہ کے حامی تھے۔ یوں تو زندگی میں حج کے لیے اور بھی سفر اختیار کیے ہوں گے، مگر 60 ہجری میں کیے گئے اس حج کے سفر میں کچھ خاص تھا۔ روایت ہے کہ جب زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان کی ایک مہم سے واپس آ رہے تھے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگی غنیمت اور کامیابی پر بہت خوش تھے۔ اسی دوران سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا، اگر تم جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار امام حسین علیہ السلام کو پاؤ اور ان کے ساتھ جہاد اور نصرت کا موقع ملے تو اس کامیابی سے زیادہ خوش ہونا جو تمہیں آج ملی ہے۔ اور پھر جب زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی اور ان کا دل بدلا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہی پرانا واقعہ یاد دلایا تھا اور کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی۔ زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریاتی اور سیاسی طور پر بنو امیہ کے حامی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ حج سے واپس آ رہے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے ان کا قافلہ تھا، اور وہ جان بوجھ کر تقریباً آدھا میل کا فاصلہ رکھتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے، تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کا آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک وادی میں سے گزر ہوا جہاں پہ راستہ نسبتاً کم چوڑا تھا اور انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے قریب پڑاؤ ڈالنا پڑا، اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو بلاوا بھیجا تھا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب انہیں پیغام ملا کہ باہر ایک قاصد آیا ہے۔ جب انہوں نے قاصد کی بات سنی، جو کہ پیغام انہوں نے اس طرح پہنچایا تھا کہ اے زہیر، تمہیں ابو عبداللہ نے یاد کیا ہے۔ قاصد نے اپنا پیغام پہنچایا اور وہ چلا گیا۔ زہیر خیمے میں لوٹے تو بیوی نے دیکھا کہ وہ پریشان ہیں۔ ان کی بیوی کا نام دلہم تھا۔ تو دلہم نے ان سے کہا کہ تمہیں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے اور تم سوچ میں پڑ گئے ہو۔ جاؤ اور جا کر سن تو لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر کیا تھا، زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ چند لمحوں کی ملاقات تھی اور وہ اتنے خوش گھر کو لوٹے کہ آتے ہی انہوں نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ تم میں سے جو واپس جانا چاہے چلا جائے، میں یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رکوں گا۔ اور بعض مورخین تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے بعد ان کی بیوی کو تنگ کرے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی اور قافلے کے دوسرے لوگوں کو روانہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ گھر کی طرف لوٹ جائیں، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ جو کوئی میرے ساتھ آنا چاہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے تو وہ آ جائے۔ تو روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ ان کے چچا زاد بھائی اور ان کے ایک خادم وہ ان کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر بن یزید ریاحی کی فوج سے روبرو ہونے کے بعد وہاں پر ایک خطبہ دیا، تو اس خطبے کے اختتام میں زہیر پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس پر عمل درآمد کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور کہا
اے رسول خدا کے فرزند، ہم نے آپ کی باتوں کو سنا ہے۔ خدا کی قسم، اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی اور ہم اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتے، اور اس سے جدائی صرف آپ کی مدد اور ہمراہی کے سبب ہوتی، تو ہم آپ کے ساتھ قیام کو دنیا میں رہنے پر ترجیح دیتے۔ امام علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، پھر انہوں نے حر کے ساتھ جنگ کی تجویز دی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا۔ جب عمر بن سعد کے سپاہیوں نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کیا اور جنگ شروع کرنے کا قصد کیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے پاس جا کر دیکھیں کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، ہمیں حکم ملا ہے کہ ابن زیاد کا حکم نہ تسلیم کرنے کی صورت میں آپ سے جنگ ہوگی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جلدی نہ کرو، تمہارا پیغام ابو عبداللہ کے گوش گزار کر دوں گا۔ تو اسی فرصت میں حبیب ابن مظاہر اور زہیر بن کین اس کے سپاہیوں کو نصیحت کرنے لگے۔ پہلے حبیب ابن مظاہر نے بات کی۔ اس موقع پر دشمن کے ایک آدمی عذرا بن قیس نے حبیب کو مخاطب کر کے کہا، جتنی خود ستائشی کر سکتے ہو کر لو۔ زہیر بن کین نے اس کے جواب میں کہا، اے عذرا، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، خدا سے ڈر، میں تیرا خیر خواہ ہوں، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ پاکیزہ اشخاص کو قتل کرنے میں گمراہوں کا ساتھ نہ دو۔ عذرا نے کہا، اے زہیر، تم اس خاندان کے طرفدار نہیں تھے۔ زہیر نے جواب دیا، کیا تم میرے اس مقام پر کھڑے ہونے سے یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ میں ان میں سے ہوں؟ خدا کی قسم، میں نے کبھی انہیں خط نہیں لکھا، نہ ان کی طرف قاصد بھیجا، اور نہ ہی ان سے نصرت کا وعدہ کیا، بلکہ میں نے راستے میں ان سے ملاقات کی۔ جب انہیں دیکھا تو رسول خدا یاد آ گئے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ان کا مقام مجھے یاد آ گیا۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ دشمن اور تمہارے گروہ کی جانب سے انہیں کن سختیوں کا سامنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی نصرت اور حمایت کروں اور اپنی جان کو ان پر قربان کر دوں، تاکہ تم نے خدا اور رسول کے جس حق کو ترک کر دیا ہے میں اس کی پاسداری کروں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو گھر واپسی کی اجازت دے دی تو ان میں سے ہر ایک نے اپنی وفاداری اور استقامت کا اظہار کیا۔ زہیر بن کین نے کہا، خدا کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں، اور خدا اس کے ذریعے آپ اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے جوانوں کی جان کو سلامت رکھے۔ جب امام حسین نے عاشور کے دن نماز صبح کے قیام کے بعد اپنی ساتھیوں کو منظم کیا تو زہیر بن کین کو دائنے ہاتھ کی سربراہی عطا کی، کہ جس سے زہیر کی اخلاقی اور فوجی اہلیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پھر جب روز عاشور دونوں لشکر ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے سپاہیوں کو نصیحت کی۔ پھر زہیر ان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے اہل کوفہ، تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو۔ ہم ابھی تک بھائی ہیں، ایک دین و مذہب کے حامل ہیں، اور تم نصیحت کے سزاوار ہو۔ ہاں، البتہ جب تک ہمارے درمیان جنگ شروع نہ ہو جائے، مگر جنگ چھڑ جانے کے بعد ہمارا دینی اور بھائی چارے کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں اپنے پیغمبر کے نواسوں کے واسطے سے اللہ آزما رہا ہے تاکہ دیکھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اب تمہیں ان کی مدد اور عبید اللہ بن زیاد کے ظلم کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر یوم عاشور میں جب ظہر کا وقت ہوا تو زہیر اور سعید بن عبداللہ حنفی انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر ساتھیوں کے نماز ادا کرنے تک ان کی نگرانی کی اور ان کے محافظ بنے رہے، اور انہوں نے اپنی پوری قوت سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کا دفاع کیا۔ پھر جب جنگ میں گئے تو کہا، تمہیں شمشیر کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام سے دور کروں گا۔ پھر 120 کے لگ بھگ دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد کثیر بن عبداللہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ خوارزمی لکھتے ہیں کہ جب زہیر زمین پر گر گئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ وہی زہیر بن کین کہ جب انہیں امام حسین علیہ السلام نے لوٹ جانے کی اجازت دی تو انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا رسول خدا کے فرزند کو دشمن کے ہاتھوں میں اسیر چھوڑ جاؤں اور خود کو نجات دوں؟ خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے۔
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.